السلام علیکم جی، میں ہوں اشتیاق عباسی اور میرے ساتھ ہیں شاہد علی۔ آج کچھ بہت ہی اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو یہ اپڈیٹس جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی آپ کو پسند آئیں گی، اور آپ بتائیں کہ کیا اس وقت باقی معاملات پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ عباسی صاحب، اگر دیکھا جائے تو کچھ خبریں ہیں جو بظاہر طور پہ سامنے آئی ہیں، جو سینئر صحافی ہیں جن میں عمران ریاض صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی آئی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ عمران صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ 2 پروپیگنڈے جو ہے نا وہ لانچ کر دیے گئے ہیں۔ ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت، وہ خصوصی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیریٹو بلڈ کیا جائے عوام کے سامنے کہ خان صاحب کو گولیاں نہیں لگی۔ ہاں، یہ بڑی کل سے جب سے خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور جے آئی ٹی کی رپورٹ جو آئی ہے اس کے بعد تو چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک طوفان برپا ہوا ہے۔ آپ اچھا اس کی میں ایک کڑی دیتا ہوں، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو گولیاں شولیاں نہیں لگیں، وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اگر گولیاں لگی ہوتی تو گولیوں کا لگنے والا جو مریض ہے وہ تو 1-2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن عباسی صاحب، بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ایک انسان جس کو گولیاں لگی ہیں اس کو میڈیا پہ آ کے اپنے زخم دکھانے پڑے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کو گولیاں لگی ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اور مطلب ان چیزوں کے اوپر بھی ہمارے سیاستدان باز نہیں آ رہے اور ان چیزوں کے اوپر بھی پروپیگنڈا وہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی سوال، ایک ہی جواب، ایک ہی کہ جی عمران خان کسی ٹی وی چینل کو اٹھا دیں، سیاست چل ہی اس وقت عمران خان کے گرد رہی ہے۔ کس کو ہٹانا کیسے ہے، اس کو گرانا کیسے ہے، اس کی ویڈیوز کیسے بنانی ہے، اس کی اسپیشلی رانا ثناء اللہ صاحب تو ان سے کچھ بھی پوچھے، کوئی بھی بات کریں تو وہ صرف ویڈیوز آڈیوز کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا، جیسے اسحاق ڈار صاحب اتنے اہتمام سے مسلم لیگ نون لے کے آئی ہے ان کو، اور کام انہوں نے بالکل زیرو کیا، کچھ بھی نہیں کیا معیشت کی بہتری کے لیے انہوں نے۔ اب دیکھیں نا، آرمی چیف خود جا رہے ہیں۔ اب یہ کام تو ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے، سول اداروں کا ہوتا ہے۔ اب یہ آرمی کر رہی ہے تو کیا ان کا امپریشن باہر کی دنیا میں ہے کہ بالکل ہی یہ تو عباسی صاحب، ایک خبر تو بیچ میں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو سگنل دیا جا چکا ہے باقاعدہ طور پہ الیکشن کا۔ تو بات ہم نے 3-4 دن پہلے کہی تھی کہ عید کے بعد، رمضان کے بعد ہم نے کیا تھا، تو وہ بات آج رانا عظیم صاحب نے بھی وی لاگ کیا ہے، اس میں تو انہوں نے باقاعدہ خبر دے دی ہے کہ مارچ میں اناؤنس ہو جائے گا، مارچ میں الیکشن اناؤنس ہو جائے گا۔ وہی بات بڑی خبر ہے، رانا عظیم صاحب نے یہ بریک کی ہے۔ ہم نے بھی ہم نے اس سے پہلے بلکہ خبر دی تھی اپنے ویورز کو کہ عید کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ واضح ہو جائیں گی، لیکن عید سے ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی بڑی اچھی اور سالڈ خبریں ہوتی ہیں رانا عظیم صاحب کے پاس۔ ویسا فہد چودھری صاحب نے بھی بظاہر یہ عمران خان صاحب نے باقی اپنے جو پارٹی کے کلوز لوگ ہیں ان کو یہ میسج دے دیا، ان کو پیغام دے دیا ہے کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاری شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی ایک کہا گیا کہ اب ہم بھرپور طریقے سے الیکشن کی تیاری میں جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب صاحب، ایک تو پروپیگنڈا جو میں آپ کو بتا دیا کہ ان کے اس کے لیے اس جو گولیوں والا معاملہ، ان کو گولیاں لگنے والا معاملہ ہے، اس پہ ایک پروپیگنڈا کیمپین لانچ کی جا چکی ہے، جو آگے نون لیگ کے اور سیاستدان جو باقی سینئر رہنما ہیں آپ کو فیوچر میں، مستقبل میں وہ بھی اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تاکہ ایک پراپر نیریٹو بلڈ کیا جا سکے اور کوشش کی جا سکے ان کی ریپیوٹ کو ڈیمیج کرنے کی۔ تو اس کے علاوہ دوسرا جو پروپیگنڈا ہے وہ بڑی تیزی سے لانچ ہوگا، اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا جو موجودہ اکنامک کرائسس پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے اس کا۔ اچھا، ویسے اگر یہ ٹرینڈ دیکھیں تو یہ ٹرینڈ نیا نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ دوں تو 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم بھی یہی کلیم کرتے تھے کہ آنے والی حکومت، پچھلی حکومت، ہر آنے والی حکومت اپنا جو بھی پیچھے ڈالتی ہے، انہوں نے خراب کر دیا ہے معیشت، انہوں نے خراب کر دی ہے ملک کو، یہ پیچھے لے گئے 30 سال۔ اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی ملک 30 سال پیچھے لے گئے ہیں۔ اب پچھلے 30 سال تو حکومت تو زیادہ تر تو آپ کی رہی ہے نا۔ بالکل، اس سے پہلے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں باریاں بانٹ رہی تھیں، اور کبھی یہ آ رہے تھے کبھی یہ آ رہے تھے، ایک دوسرے کو برا کہتے تھے، اور پھر بیک اینڈ پہ جو بھی ہوتا رہا تھا وہ سامنے۔ لیکن اس میں اگر ہم تھوڑا سا اپنا تجزیہ اپنے ناظرین کو دیں تو جب 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت جو اکنامک کرائسس ہیں وہ نون لیگ کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں اس وقت بولڈ ڈیسیژنز لینے ہوں گے
तो अगर देखा जाए तो वाकई उस वक्त पीटीआई ने बहुत बोल्ड स्टेप लिए। अच्छा, जो बड़े अनपॉपुलर स्टेप्स थे, पब्लिकली बड़े अनपॉपुलर थे, लेकिन वाइज डिसीजन थे जिन्होंने पे बैक बाद में शायद करना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप देखें दोनों गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस थे, तो उसमें मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए 2018 में सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि नून लीग की हुकूमत उस वक्त $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई थी। अच्छा, जो बाद में खान साहब और उनकी टीम की पॉलिसियों की वजह से वो डेफिसिट सरप्लस में उसको न सिर्फ कम किया बल्कि उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको खसारे को कम करके उसको सरप्लस में तब्दील किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो ये छोटा सा कंपैरिजन है पीटीआई का और नून लीग का। लेकिन नून लीग को देखें तो अगर मार्च में पीटीआई की हुकूमत गई, अप्रैल में पीडीएम ने टेकअप किया सारे सेटअप को और पीडीएम की हुकूमत बनी, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो खान साहब ने 2-3 महीने सब्सिडी दी हुई थी, जिसमें बहुत एक हैवी ₹50 तक की सब्सिडी सब दी हुई थी। तो उनके लिए चैलेंज था उस सब्सिडी को रोका कैसे जाए, क्योंकि सब्सिडी देना एक बड़ा पॉपुलर फैसला हो गया, अवाम में बड़ी मकबूलियत मिली, अवाम को सस्ता पेट्रोल उस वक्त ₹150 पे मिल रहा था। नून लीग के लिए चैलेंज था कि उस सब्सिडी को खत्म करते हैं तो पेट्रोल की प्राइसेस अचानक जंप करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें स्टेप बाय स्टेप ये करना पड़ा है। और आज भी देखें आपकी पेट्रोल की प्राइसेस वो कहाँ है, 200 आज भी 233-34 रुपए में दो दफा प्राइस नीचे आई है। हम 250 के बाद जाके उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए हैं। तो ये अनपॉपुलर डिसीजन थे। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस इनको चाहिए कि कम करनी चाहिए थी, आवाम को कुछ ना कुछ इनको रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बजाय रिलीफ देने के बिल्कुल ही उस पे, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है वो कम हुई हैं लेकिन काफी अरसे से कम है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं, उस मामला में कुछ भी नहीं इन्होंने किया। अब पता नहीं ये किस डगर पे चल रहे हैं, कोई इंतकाम ले रहे हैं इस मुल्क से, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है। अच्छा भाई साहब, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीडीपी ग्रोथ की, तो पीटीआई की जो हुकूमत है वो जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट 6% के ऊपर 5.8% के ऊपर छोड़ के गई थी। मौजूदा वक्त में जीडीपी तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त माइनस में है। आप देखें मुल्क की सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ किस्म की जो बड़ी कंपनियां हैं वो उन्होंने अपने ऑपरेशंस इसमें बंद कर दिए हैं। अभी रिसेंटली मिल्लत ट्रैक्टर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, फिर और बंद हो गए हैं 50% की। आज उन्होंने ताजरों ने कॉन्फ्रेंस की है, उनमें काफी 50% के करीब तो बंद हो गई हैं, बंद हो गई। उन्होंने भी बल्कि वो यही रोना रो रहे हैं कि आपसे बेहतर तो खान साहब की हुकूमत थी कि कम से कम हमारे कारोबार किसी न किसी तरह से चल तो रहे थे। हाँ। और अब ने बाकायदा उन्होंने हुकूमत को धमकी दी है एहतजाज करने की, मुल्क गिर एहतजाज करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक अगर आप देखें, इसके अलावा बाकी अगर हम मैयर्स देखें तो जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त खान साहब कौमी खजाने के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व थे वो $16.4 बिलियन ऑफिशियल फिगर यही है, ऑफिशियल फिगर्स यही है, $16.4 बिलियन थे और बाकी कुछ जो था वो बाकी कमर्शियल बैंक्स में था। कमर्शियल बैंक्स आज अगर हम देखें तो हम $5.8 अरब पे खड़े हैं। और उस पे भी आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने बता दिया। अगर आप ये इसका मैं आपको सोर्स बकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप वेबसाइट पे जाए और इसको कंफर्म कर सकते हैं, जिस पे मंथ और मंथ आपको नजर आ जाएंगे जो फिगर्स हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और ये इसके अलावा एक्सपोर्ट्स देखें अब्बास साहब, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि दोनों साइड का एक्सपोर्ट्स देखें। एक्सपोर्ट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब देखें ना, आज की मार्केट और बल्कि इवन बैंकों ने कह दिया कि जी हमने 260 से डॉलर नीचे नहीं करना। अब ऑफिशियली रेट आपका बैंक्स में 260 के करीब हो गया है। अब कहाँ पे हम इंपोर्ट चीजें करनी है, एलसी खुल नहीं रही, ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही है वासी साहब। तो इसके अलावा अगर हम देखें, अगर कंपैरिजन करें हमारा टैक्स कलेक्शन का, तो पीटीआई के दौर में उन्होंने अपना टैक्स बेस जो है ना वो इंक्रीज किया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में ले गए थे और उनके जो माहाना टैक्स के टारगेट थे या 6 माह के जो टैक्स के टारगेट थे सालाना, वो पूरे हो रहे थे। लेकिन इस हुकूमत में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इनके टैक्स के टारगेट दिसंबर में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। बिल्कुल 200+ बिलियन रुपीस जो है वो अपने टारगेट से शॉर्टफॉल रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो सेमेस्टर है वो भी अफेक्ट हुआ है। हम अपने सेमेस्टर के टारगेट से भी 200+ पीछे रहे हैं। तो ये भी एक मोटा मोटा मैयर है। उसके अलावा अगर आप महंगाई देखें तो पीटीआई जब छोड़ के गई है उस वक्त महंगाई की क्या, हम ये नहीं कह रहे कि पीटीआई दौर में महंगाई बढ़ी नहीं है, लेकिन उस दौर के बाद, मार्च के बाद महंगाई में जिस तेजी से इजाफा हुआ है और कंज्यूमर जो खास तौर पे जो हमारी गरीब आवाम है उनकी कुव्वते खरीद कम हुई है, बिल्कुल वो आपके सामने। और महंगाई का जिन अभी भी बेकाबू है। मजे की बात यह है कि मजाल है कोई टीवी चैनल इस चीज को कवर कर रहा हो।
کہ اچھا مجھے مہنگائی یاد ہے باسی صاحب اس وقت خان صاحب کے دور میں مہنگائی ہوئی ہے تو سارے ٹی وی چینل جو ہیں وہ سڑکوں پہ تھے. باسی صاحب ٹی وی اور چینلز آج کے علاوہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, صرف عمران خان کو ہٹانا کیسے ہے, عمران خان کو گرانا عمران خان نے کیسے ہے. گھڑی ہاں اس نے گھڑی کو شاخانہ سے, مطلب اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. وہ وہی بات ہے. اس وقت بھی دیکھیں تو جو اس کے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے رہنما تھے وہ آٹے اور چینی اور اس کے بل دکھاتے ہوتے تھے میڈیا پہ آ کے, اور میڈیا ان بلز کو دکھاتا کہ دیکھیں جی آٹے کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے. آج وہ میڈیا پتہ نہیں ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کہاں ہے, وہ آج کی مہنگائی کو کیوں نہیں اس پہ وہ آواز اٹھا رہا. بالکل ایسے ہی. اس کے علاوہ جابس دیکھ لیں, خان صاحب کے دور میں جابس کیا تھی اور آج جابس کیا ہیں. اس کے علاوہ ہم اگر اپنے ناظرین کو اب پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی ریزروز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پاکستان اس وقت 5.8 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک ریزرو لے کے چل رہا ہے. انڈیا کی جو اس وقت عباس صاحب ریزروز ہیں وہ تقریباً 562 ارب ڈالر کے قریب ہیں. شاید صاحب وہ تو بڑی اکانومی بن گئی ہوئی ہے انڈیا کی, اب اس کا ہم نے کمپیریزن کیا کرنا ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن عباسی صاحب یہ ہم دیکھیں, ہم آپ کی بات ٹھیک ہے, اور عباس صاحب چلے ہم انڈیا سے کمپیریزن نہیں کرتے. انڈیا میں جو اس وقت ٹاپ 10 ان کے ریچ پیپل ہیں جو ان کے ہیں, ان کی بھی نیٹ ورتھ اس وقت 385.2 ارب ڈالر ہے. یہ میں صرف ان کے جو ٹاپ 10 جو انڈیویجولز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی بھی نیٹ ورتھ کہاں پہ کھڑی ہے, جس میں سب سے ٹاپ پہ ان کا گوتم اڈانی آتا ہے. گوتم اڈانی کی نیٹ ورتھ اس وقت 150 ارب ڈالر ہے. مکیش امبانی کی اس وقت 88 بلین ڈالر ہے. اور اس کے علاوہ باقی اس طرح ان کی بھی وہ دی ہوئی ہے, آپ اس کو بھی کنفرم کر سکتے ہیں. اچھا عباسی صاحب اس کے علاوہ اگر ہم بنگلہ دیش سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو بنگلہ دیش بھی اس وقت تقریباً اگر ہم نومبر کی بات کریں تو تقریباً 338 ارب ڈالر 33.8 ارب ڈالر اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. بنگلہ دیش کے جو بینک ہیں ان کے پاس موجود ہے. تو بنگلہ دیش بھی اس وقت ہم سے آگے ہے, بالکل آگے ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. خواجہ صاحب کی آپ کیا بات سنانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ ہم سن لے, ویسے تو آپ نے سن لی ہوگی. عباسی صاحب ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا, ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا ہماری عوام کو, ہماری جو ویورز ہیں یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں جن کے الفاظ یہ تھے. بیسیکلی تو ایک میئر تھا جو لے کے وہ عوام کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جی جتنی بھی آپ کے شادی ہالز ہیں وہ 10 بجے بند کر دیے جائیں گے, اور جتنے بھی آپ کی جو مارکیٹیں ہیں وہ 8:30 بجے بند کر دی جائیں گی, اور اس کا مقصد 62 ارب روپے بچانا ہے. تو اس وہاں پہ جو صحافی بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے سوال کیا تو خواجہ صاحب نے انہیں کہا تھا کہ 8:30 بجے اگر مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی تو بچے کم پیدا ہوں گے. عبد المالک صاحب کے پروگرام میں بھی خواجہ صاحب نے کہا کہ جی بلیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے کچھ بھی. لیکن عباسی صاحب اس منطق کی, خالد صاحب کی اس منطق کی سمجھ نہیں آتی, یہ سمجھ سے باہر ہے. حکومت جو ہے یہ 80 وزیروں پہ مشتمل ہے اور میرا خیال ہے وہی یشی کر رہے ہیں, اور وہ پاکستانی عوام سے کو بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کہ عوام نے ابھی بدلہ نہیں لیا. انہوں نے 2018 میں عمران خان کو ووٹ کیوں دیا تھا اور اس کو کیوں حکومت, اب ان کے لیے پبلک کیوں نکل رہی ہے, میرا تو یہ خیال ہے. تو عباس صاحب یہیں پہ میرے خیال سے آج ہم کلوز کرتے ہیں. وہ ناظرین, وہ ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو کائنڈلی اپنی لائکس کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اشتیاق عباسی اور شاہد علی کی طرف سے بہت بہت شکریہ.